الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری دوسرا عشرہ ہے، اور اس دوسرے عشرے کے اختتامی لمحات میں آپ اور ہم موجود ہیں. اب دوسرے عشرے کے بعد تیسرا عشرہ یعنی آخری کے 10 دن ان کا آغاز ہونے والا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا، یعنی آخری عشرے سے مراد آخری کے 10 دن آتے، آخری کا دہا آتا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ابتدائی 20 دنوں میں پیارے آقا کا جو عمل مبارک رہتا، ابتدائی 20 دنوں میں شروع کے 2 عشروں میں جو عمل پیارے آقا کا رہتا، آخری کے عشرے میں اس عمل میں اور اضافہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ. آقا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، آخری کے 10 دن آتے، تو حضور عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے پیارے آقا اپنی کمر کو باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے اور اضافہ فرماتے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار میں اضافہ فرماتے. نہ صرف پیارے آقا اضافہ فرماتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پیارے آقا بیدار فرماتے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. آخری کے عشرے میں اور پیارے آقا شدت کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ حضور بھی عبادت میں مصروف ہوتے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی ازواج مطہرات کو پیارے آقا اللہ کی عبادت کے لیے بیدار فرما دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کا یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہماری عبادتوں میں، ہماری ذکر و اذکار میں، ہماری نمازوں میں، ہماری قرآن کی تلاوت میں، ہمارے توبہ و استغفار میں اور اضافہ ہونی چاہیے، اور شدت پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس کے اختتامی دن آ رہے ہیں تو اس کے لیے اور اضافہ ہو جانا چاہیے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ آئے گا اس میں ہماری عبادتوں میں بھی اور تیزی پیدا ہونی چاہیے، ہماری عبادتوں کے اندر اور قوت پیدا ہونی چاہیے، ہمارے نیک اعمال میں اور طاقت پیدا ہو جانا چاہیے، تاکہ ماہ رمضان گزرتے وقت میں ہم اس کا بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کر سکے. اسی لیے آنے والا جو آخری عشرہ ہے، جو کل رات سے شروع ہوگا، آنے والا جو آخری عشرہ ہے کل رات سے اس عشرے کا آغاز ہوگا، تو ہمیں اس عشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنی چاہیے. اس آخری عشرے میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے.
آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس ماحول یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے اور لوگ اسی رات ہی میں عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں اس کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تلاش کا کیا مطلب؟ تلاش کیسے کرے؟ تلاش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈتے پھرے، تلاش کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، ان 5 راتوں میں بھی اللہ کی عبادت کرے، ان 5 راتوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تلاوت کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، نماز تہجد کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، غفلت میں نہ گزارے، تو یہ حقیقت میں ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہوا۔ تلاش کا مطلب یہی ہے کہ ان 5 راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، توبہ و استغفار میں گزارے، اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارے، اپنی جو نمازیں قضا ہوئی ان نمازوں کو قضا کرنے میں گزارے، اور ان 5 راتوں میں اللہ کو پکارتے ہوئے پیارے آقا کی غلامی کرتے ہوئے گزارے۔ یہ حقیقت میں شب قدر کو تلاش کرنا ہوا۔ اور آقا نے فرمایا رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں، جس کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں، آقا نے فرمایا ان میں تلاش کرو۔ جمہور علماء کا رائے یہ ہے، اکثریت علماء کی رائے یہ رہی کہ 27ویں رات وہ شب قدر ہوتی ہے، لیکن اسی پر اکتفا کر لینا، اسی کو کافی سمجھنا، اسی پر تکیہ کر لینا کہ 27ویں رات ہی کو شب قدر ہوتی ہے، قطعی فیصلہ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا نے شب قدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ پوشیدہ اللہ نے شب قدر کو کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ علماء نے بیان کی، اس لیے رکھا کہ تاکہ لوگوں کو اس رات کی اہمیت معلوم ہو کہ یہ رات کوئی معمولی رات رہی ہے۔ جو چیز اہمیت والی رہتی ہے اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اہمیت والی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو بھی پردہ ہے، کیونکہ کعبے کی دیواروں کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے کعبے کو پردہ رکھا گیا۔ قرآن مجید کو جزدان میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اہمیت والی قرآن ہے۔ تو جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے، آپ پھل کھاتے ہیں، آپ موز کھاتے ہیں، پھل کے چھلٹا لگا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر مغز چھپا ہوا رہتا ہے۔ اگر اس کا چھلٹا نکال دیا جائے اور ویسے ہی اگر کوئی پھل کو فروخت کرنا چاہے، ویسے ہی کوئی موز کو فروخت کرنا چاہے تو آپ نہیں خریدیں گے، کہیں گے کہ اگر یہ پوشیدہ رہا اور چھلٹوں سے یہ پردے میں رہا تو ہم اس کو خریدیں گے۔ تو جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے شب قدر کو ان 5 راتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ خدا کے بندے ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، جستجو کرے، خدا کی بارگاہ میں تڑپ پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شب قدر عطا فرمائے گا۔ اور شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر یہ وہ باعظمت رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ کوئی شخص 1000 مہینے کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرا، بندگی کرا، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو شب قدر بڑی برکت والی رات ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں جس نے 1000 رات اللہ کی عبادت کی،
1000 رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی، اللہ اکبر، 1000 مہینے کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی۔ جب اس کی عبادتوں کا چرچا صحابہ کرام نے سنا تو ان کے دلوں میں رشک پیدا ہونے لگا کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ، کتنا خوش نصیب سعادت مند انسان ہے وہ جس نے 1000 مہینے کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی، بندگی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نعمتوں سے نہیں نوازے گا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک طرح کا رشک پیدا ہوا اور ان کے اندر جستجو پیدا ہو گئی۔ تو اسی وقت اللہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی امتیوں کے اندر 1000 مہینے کی راتوں میں جو عبادت کرنے والے نے عبادت کی، اس کو جو ثواب مل رہا ہے، اس ثواب کو دیکھ کر میرے محبوب کی امتیوں کے دلوں میں ایک رشک پیدا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ فضیلت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی امتیوں، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تم کو دنیا میں فضیلت دی ہے، یاد رکھ لو میں میرے محبوب کے صدقے میں تم کو یہ دولت بھی عنایت کرتا ہوں کہ جو کوئی شب قدر میں عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، قیام کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے گا، جو شب قدر کو عبادت میں گزارے گا، تو جو سابقہ امتیوں میں جس نے 1000 سال کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی تھی، اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم شب قدر کو صرف 27ویں رات ہی کو مخصوص نہ کر لیں۔ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ شب قدر 27ویں رات کو ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر علماء نے فیصلہ نہیں کیا، قطعی طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وہ یہی ہے کہ 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی علماء نے، کیونکہ یہ رات اہمیت والی ہے۔ جب بندہ مومن اس رات کی عظمت اور فضیلت کو سنے گا تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ اس رات کو حاصل کرے۔ تو ایک رات ہی کو اگر مخصوص کر لیا جاتا تو وہ ایک ہی رات میں عبادت کرتا، لیکن اس ایک رات کو پانے کے لیے وہ 5 راتوں میں عبادت کر رہا ہے۔ ایک رات کی فضیلت کو پانے کے لیے 5 راتوں میں جستجو کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ تو ایک رات کے صدقے میں 5 راتوں میں جو عبادت کرے گا اس کے ثواب میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ خدا کے بندے اس ایک رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے، جستجو کرے۔ رب کو وہ ادا بڑی پسند آئے گی کہ میرے بندے مجھ کو راضی کرنے کے لیے شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک رات کے صدقے میں مزید اور 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ جو آنے والا عشرہ ہے، اس عشرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اور بالخصوص طاق راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی آخری عشرے کی جب بات آئی تو آخری عشرہ میں ایک خصوصی عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظر مانے، نظر کا مطلب منت مانگے کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، اگر یہ عمل ہوگا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، جس نے منت مانگی اس کا کام اگر ہو جائے تو اس کو وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نظر مانے، ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، لوگ کوئی کام ہوئے تو نماز کی نظر مانتے ہیں، یہ کام ہوگا تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے، یہ کام ہوگا تو روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح اعتکاف کی بھی منت مانگی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی کام میں رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کام کو، رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی یہ منت مانے، نظر کرے کہ میرا کام ہوگا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا،
اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں، اس کا بیٹھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھا جائے، یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کا 20ویں رمضان میں سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، مثال کے طور پر کل 20واں روزہ ہے تو کل مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور چاند دیکھ کر مسجد کے باہر جائے، چاند دیکھنے کے بعد مسجد کے باہر جائے، تو یہ جو آخری عشرے کا 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں ہے۔ محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس سنت پر عمل کرے گا تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اور اگر محلے کا کسی فرد نے بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارے اہلیان محلہ گنہگار ہوں گے، سنت مؤکدہ چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ یہ جو آخری عشرے کا اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف اس کو مستحب اعتکاف یا نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آئے، چاہے آپ نماز کے لیے آئے یا قرآن کی تلاوت کے لیے آئے، ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ آئے، اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ مستحب اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ مستحب اعتکاف ہے۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب جو نظر مانی جاتی ہے اس کا اعتکاف، اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آپ کو یہ آخری کے عشرے میں رہنا ہے ماہ رمضان کے، اور ایک تیسرا اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے، جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں علماء کرام نے بیان کی۔ اب ہم جس اعتکاف کی بات کریں گے وہ سنت مؤکدہ والا دوسرا اعتکاف جو ماہ رمضان کے آخری کے 10 دن میں رہا کرتے ہیں، اس کو سنت مؤکدہ اعتکاف کہتے ہیں۔ اس اعتکاف کے بارے میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ پیارے آقا نے جب اعتکاف رکھنا شروع کیا، ماہ رمضان میں پیارے آقا نے اعتکاف رکھنا شروع کیا تو حضور نے ایک مرتبہ اعتکاف نہیں رہا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارک تک حضور نے پابندی کے ساتھ ہر سال پیارے آقا نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ یہ اعتکاف اتنا پیارا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ پیارے آقا نے صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جب تک پیارے آقا اس دنیا میں ظاہری طور پر باحیات رہے اس وقت تک پیارے آقا نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں پیارے آقا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف کیا کرتے۔ اور علماء اور روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس وقت پیارے آقا کا آخری سال رہا اس دنیا میں، حضور کے پردہ فرما جانے سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال آخری سال حضور نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آخری کے 20 دن حضور نے اعتکاف کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اعتکاف اتنا پیارا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پیارے آقا ہمیشہ اعتکاف رہا کرتے، اور جب بھی رمضان کا عشرہ آتا آخری عشرے میں حضور اعتکاف فرمایا کرتے۔ تو اس آخری عشرے میں ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کی فضیلت کے متعلق، فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص صرف 1 دن ہی کا اعتکاف بیٹھتا ہے، 10 دن کے اعتکاف کی تو بڑی فضیلت ہے، 1 دن کی اعتکاف کی بات پیارے آقا نے بیان فرمائی، جو کوئی شخص
ایک دن ہی کا ہی کیوں نہ ہو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دن ہی کا ہی اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کے درمیان، معتکف کا مطلب اعتکاف بیٹھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 بڑے بڑے گڑھے بنا دیتا ہے، 3 خندق بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا فَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ معتکف کے درمیان جو صرف ایک ہی دن کا اعتکاف بیٹھا ہے، اس معتکف کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے ہیں۔ ان میں کا ایک گڑھا، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کا یہ عالم کہ آقا فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی دوری ہوتی ہے، جتنی مسافت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دوری، اس سے زیادہ بعید ان گڑھوں کا فاصلہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ شخص جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے، اس سے بڑھ کر وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک گڑھے کا عالم ہے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 گڑھوں کو بنا دیتا ہے تاکہ وہ شخص جہنم سے اتنا دور ہو جائے، جہنم سے اتنی فاصلے پر ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ جہنم سے اتنا دور ہو رہا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے، اس سے بڑھ کر وہ جہنم سے دور ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر وہ دوزخ سے دور ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے؟ بندہ جہنم سے نجات پا رہا ہے، جہنم سے دور ہو رہا ہے، تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے، اور جو خوش نصیب 3 دن کا اعتکاف بیٹھے ان کو کتنی نعمتیں نہیں ملے گی، جو 5 دن کا اعتکاف بیٹھے وہ جہنم سے کتنا دور نہیں ہوں گے، اور جو خوش نصیب 10 دن کا اعتکاف بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے کتنا دور نہیں فرما دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور ہو جائے، جہنم سے دوزخ کی حرارت سے دور ہو جائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے، تو ہم کو چاہیے کہ اس آخری عشرے میں ضرور بضرور کوشش کرے کہ اعتکاف بیٹھے، اور جو 10 دن کے بیٹھتے ہیں وہ تو 10 دن کا بیٹھے ہی بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ذمہ داریاں ہوتے ہیں جن کو ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوشش کرے کہ کم از کم 3 دن کی بیٹھے اعتکاف، 3 دن کا بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم 1 دن کا تو بھی بیٹھے، تاکہ یہ موقع اللہ نے عنایت کیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے اور ضرور ارادہ کر لے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے۔ اس سے انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور معتکف جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے در پر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ معتکف کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ خدا کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنی آرزوؤں کو لے کر بیٹھتا ہے، اپنی مرادوں کو لے کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بیٹھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنی جولی کو پھیلا کر خدا کے در پر بیٹھتا ہے۔ اور خدا وہ نہیں ہے، خدا وہ نہیں ہے کہ جو دنیا داروں میں کسی بڑے عہدے والے کے پاس، کسی دولت مند کے در پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو وہ اس کو معمولی سمجھ جائے، وہ اس کو پھرانے لگ جائے، اس کی حاجتوں کو پوری نہ کرے۔ جس طرح دنیا دار اس کے حاجت مندوں کو پھراتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پوری نہیں کرتے، یہ دنیا داروں کا معاملہ ہے۔ لیکن رب وہ نہیں ہے، رب فرماتا ہے جو بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب عنایت کرتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو خدا کے دربار میں جب بیٹھے اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تڑپنے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے چیخ و پکار کو دیکھ رہا ہے، ہماری آہ وزاری کو دیکھ رہا ہے، ہماری توبہ و استغفار کو سن رہا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کو دیکھ رہا ہے۔
ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہونے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا، رائگاں نہیں فرماتا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ معتکفین کو ضرور اعتکاف کی نیت کرے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اعتکاف کی بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ آخری بات یہ کہ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں کیا کرنی چاہیے، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کیا کریں، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے پاس جو اکثریت نوجوانوں کے اندر اعتکاف کا ایک جذبہ ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے، خوش نصیب ہے جو اعتکاف کا ارادہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، مساجد کے ذمہ دار شکایت کرتے ہیں کہ جو نوجوان بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر دنیاوی گفتگو میں رہتے ہیں، دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہاں وہاں کی دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے معتکفین اپنے دوستوں کو بلا کر دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل فونوں کا زمانہ ہے، معتکفین فون نکال کر فون کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی دنیاوی کام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں دنیاوی چیزیں شامل ہو گئی، دنیاوی باتیں شامل ہو گئی، دنیاوی کام شامل ہو گئے، جس میں باہر کی باتیں، دنیا کی باتیں کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں سے معتکف کو بچنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی بات چیت کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں، دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کئی سال کی عبادت اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتا ہے، کئی سال کی عبادت ان کی عطارت ہو جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرے، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرے، چغلی کرے، دنیاوی گفتگو کرے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب معتکف اعتکاف میں بیٹھے تو سب سے اہم بات کہ مسجد کا ادب کا احترام کرے، مسجد کے آداب کا خیال رکھے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھے، اور اپنے معتکف ہونے کو سمجھے، ہم کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کہاں ہے، کیا ہے، ہم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا خیال، اس چیز کی سوچ و فکر ہمیشہ معتکفین کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار پر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں دنیاوی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے، دنیاوی باتوں کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھ کر کسی کی غیبت اور چغلی کی وجہ سے کہیں ہماری زندگی بھر کے اعمال اکارت نہ ہو جائے، ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائے، ہمارے روزے برباد نہ ہو جائے، کہ ہماری قرآن کی تلاوت برباد نہ ہو جائے، اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اعتکاف بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خیر کی بات ہے، بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن اعتکاف کے اندر جو شرائط ہے ان شرائط کا خیال رکھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بعض معتکفین بار بار وضو خانے میں جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے ہیں دنیاوی۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ معتکفین کو مسجد ہی میں رہنا چاہیے، مسجد کا جو وضو خانہ ہوتا ہے، مسجد کا جو بیت الخلاء ہوتا ہے، یہاں پر بھی بلا ضرورت جانا یہ بھی ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا ضرورت بار بار بغیر کسی وجہ کے وضو خانے میں بیٹھ جائے، باتیں کر لیتے بیٹھے، اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جو مسجدوں کے جو وضو خانے ہوتے ہیں، بیت الخلاء ہوتی ہے، یہ مسجد کے داخلے حصے نہیں ہوتے، اس کو مسجد نہیں کہتے، مسجد کی ضروریات کے لیے بنایا گیا ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے بنایا گیا ہے۔ حقیقت میں مسجد وہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے۔ وضو خانے میں نماز نہیں پڑھی جاتی، بیت الخلاء کی طرف نمازی نہیں جاتے، وہ مصلیان مسجد کی ضرورتوں کے لیے وہ چیزیں بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں پر بندے سجدہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں،
اس کو مسجد کہتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے متکفین اکثر و بیشتر معلومات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسجد ہے، گیٹ کے باہر جائیں گے تو مسجد کے باہر نکلیں گے، چنانچہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسجد ہے، لہذا وہاں بیٹھ کر گھنٹوں کئی متکفین فونوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فونوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی مسجد کی جو سیڑھیاں ہوتی ہے ان سیڑھیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مسجد کی جو سیڑھیاں بھی ہے وہاں پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو بھی علماء نے بیان کیا کہ وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ مسجد وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے، جہاں پر نماز پڑھی جائے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں پر معتکفین کو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال معتکفین کو رہنا چاہیے، اور جو معتکف بیٹھ رہے ہیں ہم ان کو بتلا دیں، ان کو سمجھا دیں، ان کو بتلا دیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ بلا ضرورت مسجد کے باہر وضو خانے میں یا بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بغیر کسی وجہ کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بتانا تمام معتکفین کو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اعتکاف نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست بیٹھتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بیٹھتے ہیں، ہماری مسجد کے مصلیان بیٹھتے ہیں، ان تمام کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اعتکاف میں رہے تو کوشش کرے اپنے وقت کو ایسا ایک نصاب بنا لے، وقت کو مصروف کر دے۔ یہ ساری جو دوستوں کی باتیں ہوتی ہے، فونوں پر گفتگو ہوتی ہے اور بلا وجہ دنیاوی باتیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معتکف اعتکاف بیٹھتے بیٹھتے اس کی تھک جاتا ہے اور وہ دوستوں کو بلا لیتا ہے تاکہ کچھ دنیاوی گفتگو کر لے، ٹائم پاس ہو جائے۔ یاد رکھ لیں، اعتکاف ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، اپنی قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ دنیا کے سارے مسلمان جو آج پریشان حال ہے، ان کی دعاؤں کے لیے آج ہم اعتکاف بیٹھے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، 3 پارے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ 10 دن میں آپ کا ایک قرآن مجید مکمل ہوگا، اور ساتھ ہی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ایک حصہ بنا لے کہ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا، 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے، 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھوں گا۔ تو یہ اس طرح کی روٹنگ بنا لینا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے، ڈیلی کی روٹنگ بنا لیں کہ یہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور یہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کو مکمل سنت اور نوافل کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ ہم مسجد میں ہی ہیں اور مسجد میں رہ کر نماز چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت کو بھی نہ چھوڑے، نفل کو بھی نہ چھوڑے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز ہوتی ہے 6 رکعت، وہ اوابین کی نماز کا اہتمام کر لے، رات میں نماز تہجد کا اہتمام کر لے، اور اسی طرح ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لے، اور اپنی جو نمازیں قضا ہوئی، جو چھوٹ چکی ہے، ان قضا نمازوں کا بھی اہتمام کر لے کہ روزانہ میں اتنی قضا نمازیں پڑھوں گا، فجر کتنی نمازیں، ظہر کتنی نمازیں، فرائض کو قضا کرے، سنت اور نوافل کو نہیں، کم از کم فرائض کی قضا کر لے۔ اور اسی طرح کوئی کسی مسجد کے امام صاحب سے یا کوئی جو قرآن پڑھنے والے اچھے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر، قرآن مجید تجوید سے نہیں آتا ہے تو بیٹھ کر ان کے پاس قرآن کو سیکھ لے، کم از کم نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لے، کسی ایک امام صاحب سے، کوئی ایک حافظ قرآن سے، کوئی ایک اہل علم سے رجوع ہو کر مسجد ہی میں نماز کا مکمل طریقہ۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پیر رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، سجدے میں جاتے ہیں پاؤں اٹھا ہوا رہتا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھتے اب تک نہیں آتا۔ یہ سارے مسائل ہیں، اعتکاف کی حالت میں سیکھ لے، موقع ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے حفاظ کرام رہتے ہیں، بہت سارے اہل علم رہتے ہیں،
بہت سارے بڑے بزرگ لوگ جاننے والے رہتے ہیں، ان سے رجوع ہو جائے، ان سے سیکھ لے نماز کا صحیح طریقہ، مکمل طریقہ کیا ہے۔ ورنہ زندگی بھر نماز غلط پڑھتے رہیں گے، نماز میں ٹھہرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، رکوع کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، سجدے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ان تمام چیزوں کو کسی ایک استاد محترم سے، کسی ایک حافظ قرآن سے، کسی ایک اہل علم سے، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں، یہ سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ ان تمام چیزوں کو سیکھ لے۔ غسل کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، یہ تمام طریقے اس اعتکاف کے دوران میں اپنی مسجد کے امام صاحب سے سیکھ لے یا کسی حافظ قرآن سے ضرور سیکھ لے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اعتکاف اس میں بہت سے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی ایک کتاب کو ساتھ میں رکھ لے، کوئی ایک کتاب کو جس میں کوئی دینی معلومات ہو، اس کا مطالعہ کرے۔ بزرگان دین کی سیرت کی کتاب، ہمارے پیارے آقا کی سیرت مبارکہ ہم نے کبھی زندگی میں پڑھا نہیں ہے، کتابوں کو دیکھا نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، روزانہ 1 گھنٹہ پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں آپ، ایسا اعتکاف اگر ہم گزاریں گے، ہمارے جسم کا روح خوش ہو جائے گی، جسم کا رومٹا خوش ہو جائے گا، ہماری اعتکاف میں ایک نور پیدا ہو جائے گا۔ ہم پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو ڈیلی 1 گھنٹہ پڑھیں۔ ہم کو اگر پڑھنے بھی نہیں آتا ہے تو کسی ایک معتکف سے کہے کہ آپ پڑھیں، ہم تمام بیٹھ کر سنتے ہیں۔ کوئی ایک کتاب کو منتخب کر لے جو مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت کی کتاب ہو، علماء اہل سنت نے لکھا ہو، ان کی کتاب کو لے کر پڑھ لے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں اعتکاف کی حالت میں اگر ہم کریں گے تو ہم کو وقت کم پڑے گا۔ معتکف سوچے گا کہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، کیا کروں، وہ پریشان رہے گا، اور اس کو دوستوں سے بات کرنے کے لیے، دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اگر یہ ساری چیزوں کو وہ شامل کر لے تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ جو معتکفین ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، وہ ضرور بضرور ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، کئی مقامات پر معصوم بچوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی تکالیفیں ہیں، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، ان کے لیے ضرور دعائیں کریں، تڑپ کر دعائیں کریں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، آنسو بہا کر دعائیں کریں۔ یہ بات صرف معتکفین کے لیے ہی نہیں ہے، ہم تمام کے لیے ہے کہ ماہ رمضان کے اس عشرے میں ہم ان خدا کے بندوں کے لیے جو ہمارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جن کو سحری کا پتہ نہیں، افطار کا پتہ نہیں ہے، جو افطار کرنے کے لیے کھجور کی صورت تک نہیں دیکھ سک رہے ہیں، ایسے کئی مسلمان ہیں جو آج ہم لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں اعتکاف کی ہم روزے کی حالت میں، لیکن آج ہمارے ہی مسلمان ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر میں لگے ہوئے ہیں، کہیں کسی کی جان نہ چلی جائے، کہیں کوئی ہلاک نہ ہو جائے۔ اس طرح پریشانی کے عالم میں بہت سارے لوگ ماہ رمضان کو گزار رہے ہیں۔ ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ضرور بضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے لیے دعائیں کرے، تڑپ کر دعائیں کرے، ان کے لیے آنسو بہائے، ان پر خدا کے رحم و کرم کو مانگے، خدا سے بھیک مانگے، خدا کی بارگاہ میں تڑپیں۔ جس طرح ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے، ہم کو کیسی تکلیف ہوگی، ویسی تکلیف سمجھتے ہوئے ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ یقین مانیں دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ آقا نے فرمایا الدعاء سلاح المومن۔ لوگوں، دنیاوی ہتھیار دنیا داروں کے پاس ہوتے ہیں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار آقا نے فرمایا وہ دعائیں ہیں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اس ہتھیار کو استعمال کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے پاور والے، طاقت والی قوت کو نیست و نابود کر دے، اس کے وجود کو مٹا دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، خدا کی طاقت، خدا کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ بڑے عرش والا رب ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس سے بھیک مانگنا چاہیے، اس سے تڑپ کر دعائیں کرے کہ مولا مسلمان جہاں جہاں
جس مقام پر پریشان ہے ان کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اس طرح ہم کو دعائیں کرتے ہوئے اس عاقل شریف کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کی ان بقیہ چند ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے، پیارے آقا کی غلامی کرنے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے توفیق عطا فرما دے، نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی پریشانی کی حفاظت فرما دے، مسلمان معصوم بچوں کی حفاظت فرما دے، عورتوں کی حفاظت فرما دے، بوڑھے ضعیف لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔